بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ پیر حق خطیب صاحب آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف اور اینکر پرسن سید اقرار الحسن کے مابین مختلف چیلنجز ہو رہے تھے، اور 2 دن پہلے سید اقرار الحسن ان کے آستانے پر گئے اور ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، جو معاملہ ہوا، وہ یقیناً آپ نے ویڈیوز میں دیکھا۔ اس حوالے سے مختلف آراء ہیں۔ بعضوں کا یہ کہنا ہے کہ جی سید اقرار الحسن نے ایک اللہ کے ولی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ایک اللہ کے ولی کو چھیڑا ہے، اور اللہ کے ولیوں کو چھیڑنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوا کرتا۔ اور پس الفاظ یہی باتیں حق خطیب صاحب نے بھی کچھ دن پہلے اقرار الحسن کی بابت کی تھی۔ اور بعضوں کا کہنا ہے کہ اقرار الحسن یہ جہاد کر رہے ہیں، یہ شرک و بدعت کا قلع کما کر رہے ہیں، یہ آواز حق ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ 2 متضاد آراء ہیں، بعضوں کا حق خطیب کو ولی ماننا اور بعضوں کا انہیں شرک اور بدعت کا داعی تسلیم کرنا اور کہنا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ خلاف شرع اور خلاف دین ہے اور لوگوں کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت میں ولایت ہوتی کیا ہے، ولی کہتے کس کو ہیں، یہی بات آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہمیں آسانی ہو سمجھنے میں کہ یہاں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یاد رکھیے گا، جو چیزیں ہم خرق عادت لوگوں سے دیکھتے ہیں تو ہم انہیں ولی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی ہے، وہ ایسا کام کرتا ہے کہ جو عام انسان کی ظاہری بساط میں نہیں ہوتا، خرق عادت فعل کر رہا ہے، خرق عادت عمل کر رہا ہے، کچھ ایسا دکھا رہا ہے جو عموماً انسانی طاقت میں نہیں ہوتا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی ولایت کے بلبوتے پر کیا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ حالانکہ ہر خرق عادت فعل یا عمل ولی کے ہاتھوں ہی نہیں ہوتا، بلکہ علماء نے اس کی تقسیم کی ہے یوں کہ اگر کوئی خرق عادت فعل، ایسا کام، ایسا عمل جو عموماً انسان نہیں کر سکتا، وہ کسی نبی کے ہاتھوں ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اور جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی پھینکنا اور اس کا اژدہا بننا، یہ معجزہ ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کنکر کا بولنا، کلمہ پڑھنا، یہ معجزہ ہے۔ تو نبی کے ہاتھوں خرق عادت فعل اگر صادر ہو رہا ہے، کسی نبی سے ایسا کام عمل ہو رہا ہے جو انسانی بساط میں نہیں ہوتا، تو وہ معجزہ کہلائے گا۔ اور اگر وہی کام، وہی عمل، وہی فعل کوئی ولی اللہ کرتا ہے، نیک بندہ کرتا ہے، تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ اور اگر وہ فعل، وہ عمل نہ ولی کر رہا ہے، نہ نبی کر رہا ہے، تو پھر وہ فعل نہ معجزہ ہوگا، نہ کرامت ہوگی، بلکہ اسے شعبدہ یا جادو کہیں گے۔ یعنی وہ شعبدہ باز یا جادوگر ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ اب دیکھیے، پیر حق خطیب کسی صورت بھی اللہ کے نبی نہیں ہے۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب معجزہ تو ہونے والا نہیں ہے، معجزہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ معجزہ مخصوص ہے نبی کے ساتھ۔ کرامت ہو سکتی ہے، تو کرامت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ولی ہو، اور پیر حق خطیب خود کہتے ہیں کہ میں ولی نہیں ہوں۔ جب وہ ولی نہیں ہے اور وہ خرق عادت کام بھی کر رہے ہیں، پھر یا تو وہ شعبدہ باز ہیں یا وہ جادوگر ہیں، یا تو وہ ہاتھوں کی صفائی دکھا رہے ہیں یا پھر وہ جادو کے بلبوتے پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو ولی ہونا کرامت کے لیے ضروری ہے۔ اب ولی کی پہچان کیسے ہوگی؟ بعض کہتے ہیں نہیں جی وہ اللہ کے ولی ہی ہیں۔ مجھے یہاں یاد پڑتا ہے حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور 3 دن ان کے پاس قیام کرنے کے بعد واپس جانے لگا، بیعت نہیں کی۔ جب جانے لگا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بلا لیا، ادھر آؤ بھائی، کیسے آنا ہوا اور اب جا کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں نے تو بڑی شہرت سن رکھی تھی کہ تھانہ بھون میں حضرت اشرف علی تھانوی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، تو میں تو 3 دن یہاں رہا ہوں، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا، اس لیے میں بیعت نہیں ہو رہا اور میں واپس جا رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھ گئے
کہ یہ کس اعتبار سے بات کر رہا ہے، یہ جو دیکھنا چاہتا ہے اسے دکھائی نہیں دیا۔ فرمانے لگے تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ہواؤں پہ اڑ کے تمہیں دکھاتا یا میں وہ کام کر کے دکھاتا جو عام لوگ نہیں کرتے تو پھر مجھے ولی سمجھتے؟ یاد رکھنا، ولی ہونے کے لیے نہ ہواؤں میں اڑنا ضروری ہے، ولی ہونے کے لیے نہ ہی فضا میں بیٹھے ہوا دکھائی دینا ضروری ہے، ولی ہونے کے لیے یہ عجیب و غریب کرتب کر کے دکھانا ضروری نہیں ہوتا۔ ولی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اتباع سنت میں مگن رہے، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے سر منہ انحراف نہ کرے، نبی علیہ السلام کی سنتوں سے آگے پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مقدس میں یہی تو پہچان بتائی ہے اپنے دوستوں کی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت اتاری، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ اے نبی ان کو فرما دیجئے کہ اگر یہ واقعی اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ کی پیروی کریں۔ گویا نبی کی اتباع، نبی کی پیروی، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنا یہ ولایت کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اب جو حضور علیہ السلام کے طریقوں پر کاربند ہے، جو حضور علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے والا ہے، جس کی زندگی حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، جس کی ادائیں، جس کا کھانا، جس کا پینا، جس کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، تعلقات، معاملات، سب کچھ نبی کے طریقے کے مطابق ہے، وہ سب سے بڑا ولی ہے۔ اور جس کا طریقہ نبی کے طریقے سے نہیں ملتا وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ طریقہ تو چھوڑیے، جس کی ظاہری صورت نبی کی صورت سے نہ ملتی ہو، جس کی ادائیں نبی کی اداؤں سے نہ ملتی ہوں، جس کے الفاظ نبی کے الفاظ سے نہ ملتے ہوں، حتیٰ کہ جو قرآن تک پڑھنا نہ جانتا ہو، ہم اسے ولی کیسے مانیں گے؟ تو ولی تو ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا ہو، صرف دعویٰ نہیں، عملی طور پر اتباع کرنے والا ہو۔ اب آپ خود اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، کئیوں نے دیکھا بھی ہوگا پیر صاحب کو، کئیوں نے، میں پیر صاحب کا لفظ ان کے لیے موضوع تو نہیں لیکن عرف عام کا لحاظ کرتے ہوئے یہ لفظ بول رہا ہوں، تو کئیوں نے پیر صاحب کو دیکھا ہوگا، ملاقات کی ہوگی، تو کیا ان میں وہ ادائیں ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام کی ادائیں تھیں؟ وہ طریقے ہیں جو ہمارے نبی کے طریقے تھے؟ اگر نہیں ہیں تو یقیناً پھر وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ نبی تو وہ ہے نہیں، ولی بھی نہیں، تو پھر وہ جو چین، آنکھ سے چین نکال کے دکھاتے ہیں، منہ سے کیل نکال کے دکھاتے ہیں، وہ دو صورتوں میں سے یا تو وہ شعبدہ بازی ہے یا وہ جادوگری ہے۔ تو انہیں پیر صاحب کہنے کے بجائے شعبدہ باز یا جادوگر کہنا زیادہ موزوں ہے، اور اس اعتبار سے سید اقرار الحسن بالکل درست جا رہے ہیں کہ انہوں نے ولایت کا ڈونگ رچانے والے، ولایت کا لبادہ اوڑھنے والے کا چہرہ بے نقاب کیا ہے، اور پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ ولی، شعبدہ باز اور جادوگر میں فرق جان کر جیے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق بخشے۔